اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اردو کیلیگرافی کلاس میں خوش آمدید۔ کل کی کلاس میں ہم نے آئین تک جو ہے اپنا یہ سبق کمپلیٹ کیا تھا، آپ نے اس کی مشق بھی کی ہوگی۔ تو آگے جو ہے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ ابتدائی جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتا دی ہیں۔ آج ہم بغیر کسی تمہید کے اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آئین تک ہم نے لکھا، اس کے بعد ہے فے۔ تو فے ہم اسی طرح لکھیں گے جیسے ہم نے بے ایک کشش والا لکھا ہے، ایک چھوٹا لکھا ہے، تو فے بھی سیم اسی طریقے سے ہم لکھیں گے۔ آپ نے ایک لائن چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے، ایک لائن پر لکھا، ایک لائن کو چھوڑ دیا، پھر اس لائن پر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئین کے بعد فے ہے، یہ دیکھیں اس طریقے سے۔ تو اس کی جو لمبائی ہے، جو سائز ہے، وہی ہوگی جو ہم نے بے کی رکھی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد چھوٹا فے وہ بھی سیم اسی طرح۔ اچھا، اس کو ہم نے بند رکھنا ہے، اس کا یہ جو منہ ہے نا یہ بند ہوگا، اس کو ہم نے ایسے کھلا نہیں لکھنا، ٹھیک ہے نا، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ مطلب ہے سنگل اس کو ہم لکھ رہے ہیں نا، کسی کے مرکبات میں ہوگا تو پھر اس کے اشکال جو ہیں وہ مختلف ہوں گے، وہ پھر میں آپ کو مرکبات کی مشق میں سمجھاؤں گا۔ فی الحال کیونکہ اس کو سنگل لکھ رہے ہیں تو یہ اسی حالت میں ہوگا فے۔ اس کے بعد جو کاف کا مطلب ہے منہ بنائیں گے وہ بھی اسی طرح بند رہے گا، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کو کھلا نہیں چھوڑنا آپ نے، ٹھیک ہے، اسی طرح بند رکھنا ہے۔ یہ تو یہ فے ہو گیا۔ اس کے بعد کاف ہے دو نقطے والا، تو دیکھیں اس کو بھی ہم نے بالکل ویسے ہی بند رکھا ہے، اور دائرہ اس کا تھوڑا سا لائن سے نیچے لے آئے، اور دائرے کی جو سائز ہے، چوڑائی اور گہرائی، تو وہ سیم اسی طرح جیسے ہم نے جیم، سین، شین، صاد اور عین کا بنایا ہے دائرہ، ٹھیک ہے، تو قاف میں بھی اسی طرح ہے۔ بس اس چیز کا خیال رہے کہ یہیں سے آپ نے اس کا جو منہ بنایا تو یہیں سے اس کو آپ نے گول کر دینا ہے، یہ دیکھیں نا یہیں سے گول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ تو اکثر اسٹوڈنٹ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ یوں کر لیتے ہیں اس کو، یہ ایسے، تو اس کو یہاں پر سیدھا نہیں کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، یہیں سے اس کو گول کر لینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا کاف ہے، تو اس کا جو ہے اس کو بھی ہم دو یعنی کہ سائز کے لکھیں گے، اسی طرح جیسے بے اور تے ہم نے لکھا ہے، تو پہلا کشش والا جس طرح بے ہے اسی طرح ہم کاف لکھیں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے پہلے الف لکھنا ہے، یہ دیکھیں بالکل ایسے سیدھا جیسے ہم الف لکھتے ہیں۔ لکھنے کے بعد اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، بے لکھ دینا ہے، یہ دیکھیں وہی سائز وہی شکل۔ یہ بے لکھنے کے بعد یہ اس کا کاف کا آپ سٹروک لگا دیں گے اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ کشش والا کاف ہو گیا، بڑا کاف۔ تو اس کے بعد ہم چھوٹا جو ہے وہ لکھ دیں گے، سیم اس کی سائز یہی ہوگی، اس کے ساتھ بس یہ کرنا ہے کہ آپ نے الف لگا لینا ہے، باقی وہی یعنی کہ تے کی شکل کا یہ کاف ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پر الف لگا لیتے ہیں پہلے، یہ دیکھیں، اور اس کے بعد چھوٹا بے لکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں جی، تو یہ آپ کا کاف ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو قسم کا کاف، یہ لکھنے کے بعد ہمارے پاس اگلا جو حرف ہے وہ ہے لام۔ تو لام کے لیے بھی بالکل اسی طرح ہم نے ایک الف لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک الف ہم نے لکھنا سیکھا ہے اور اس سے کتنے حروف ہم جو ہے بنا رہے ہیں، کاف بنایا ہے، ابھی لام بنا رہے ہیں، آگے نون بنائیں گے، تو ایک حرف سے کئی حروف آپ کے وجود میں آئیں گے آگے چل کر۔ تو یہ دیکھیں لام ہم نے بنایا، تو دیکھیں لام کا دائرہ بھی اس کی چوڑائی اور گہرائی انہی دائروں کی طرح ہے جیسے ہم نے باقی کے دائرے بنائے ہیں۔ اس کے بعد ہے میم۔ تو میم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، یہ ایسے آپ نے لکھنا ہے، ایسے ایک چھوٹا سا یوں کہہ لیں کہ مائنس کا جیسے نشان ہوتا ہے چھوٹا سا، یہ لگانے کے بعد پھر نیچے سے اس کو آپ نے یوں بنا لینا ہے، یہ سٹروک ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سٹیپ میم کا یہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا سٹیپ میم کا یہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم دوبارہ بناتے ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ اسی طرح مطلب ہے لائن سے نیچے رہتا ہے، آدھا لائن کے اوپر آدھا لائن سے نیچے، میم کا یہ اسٹائل ہوتا ہے، یہ خوبصورت لگتا ہے۔ اس کے بعد ہے نون۔ تو یہ لام ہم نے لکھا، لام تھوڑا سا نون میں فرق ہے کہ اس کا یہ جو الف ہے، یہ ہم الف کی بجائے ہم کھڑی زبر لگاتے ہیں، کھڑی زبر یہ ہے، یہ میں نے آپ کو کل والے سبق میں بتایا تھا۔ تو لام اور نون میں یہی فرق ہے، ایسے کھڑی زبر کا سٹروک لگانا ہے، لگانے کے بعد پھر کیا کرنا ہے آپ نے، اس کا دائرہ مکمل کر لینا ہے، تو یہ آپ کا نون ہے۔ تو دائرہ سیم جیسے لام نے جیم، سین، صاد باقی دائرے بنائے، لام بنایا، تو اسی طرح کا اس کا ہم نے دائرہ لگانا ہے۔
اس کے بعد ہے ہمارے پاس واو. تو یہ دیکھیں گول اس کا یہ ہم نے سر بنانا ہے، اور پھر یوں جیسے ہم نے را لکھا ہے، دیکھیں نا یہ را لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں کہاں پہ ہے، یہ دیکھیں یہ را ہم نے لکھا تھا، تو اسی سے ہم نے واو بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں یہ را لکھا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ ہم نے یہ اس کا منہ بنا دیا، تو یہ واو بن گیا ہے. باقی سیم اس کی را والی شکل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے گول ہے، تو اس کا یہ طریقہ ہے دیکھ. ٹھیک ہے. یہ یہاں سے شروع کیا ایسے، تھوڑا سا ایسے اس کو لمبائی دی نیچے، اور پھر اس طرح بنا دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دو چشمی ہا ہے. دو چشمی، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، یعنی دو آنکھوں والا ہا. تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ایک سٹیپ یہ ہے، دوسرا سٹیپ یہ ہے. تو یہ آپ کا دو چشمی ہا بن جاتا ہے. تو بڑا ہی یہ خوبصورت یعنی کہ حرف ہے، ورڈ ہے، اکثر استعمال ہونے والا ہے. تو اس پر آپ نے پریکٹس اچھی طرح کرنی ہے. یہ دوبارہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ادھر پھر اس کو لکھوں گا. یہ دیکھیں ہا، یہ جیسے ہم توئے لکھتے ہیں نا، توئے، یہ دیکھیں یہ توئے ہے. ٹھیک ہے جی. ایک حصہ اس کا توئے ہے، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ کون سا ہے، یہ ہے سواد. یہ دیکھیں، اب دیکھیں یہ سواد بن گیا، یہ توئے بن گیا، اور یہ دونوں کوئی جو اسٹروک ہیں یہ جب ملتے ہیں تو یہ ہے بن جاتا ہے. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک حمزہ ہے، وہ سیم جیسے ہم آئین کی شکل یعنی کہ بناتے ہیں اسی طرح کا. یہ دیکھیں جیسے ہم نے آئین بنایا سیم اسی طرح کا یہ حمزہ ہم نے بنانا ہے. یہ دیکھیں اس کو آپ نے ایسے ترچھا رکھنا ہے. اکثر اسٹوڈنٹ اس کو ایسے سیدھا کر دیتے ہیں، جیسے 4 لکھا جاتا ہے، 4 لکھا جاتا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا ہے. اس کو آپ نے ترچھا رکھنا ہے. یہ دیکھیں ایسے. ٹھیک ہو. اس کے بعد ہے یا، چھوٹی یا اور بڑی. تو چھوٹی یا کے لیے دیکھیں جیسے ہم انگلش میں سی لکھتے ہیں، تو اس کا منہ آپ نے ویسے بنانا ہے. یہ دیکھیں، اور تھوڑا سا اس کو ایسے ترچھا رکھنا ہے. بنانے کے بعد پھر اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، دائرہ بنا لینا ہے. یہ دیکھیں دوبارہ لکھ لیتے ہیں آپ کے سمجھانے کے لیے. یہ دیکھیں یہ سی کی شکل بنائی، اس کے بعد یہ اس کا ہم نے دائرہ کمپلیٹ کیا ہے. تو دیکھیں اس کا دائرہ بھی ہم نے وہی لام، نون، جیم، سین انہی کی طرح، مطلب ہے اس کا دائرہ بھی ہم نے چوڑا اور گہرائی دونوں چیزیں اسی کی طرح ہوں گی. اس کے بعد ہے بڑی یا. تو بڑی یا کے لیے دیکھیں یہ اس کا یہ اسٹروک بنائیں گے. کیسے بنایا یہ دیکھیں آپ. یہ دیکھیں یہ اکثر اسٹوڈنٹ اس کا یہاں پر ایسے بنا دیتے ہیں. یہ نوک اس کی نہیں نکالنی ہے. یہ جب یا کے مرکبات ہوں گے، مطلب ہے کاف بڑی ہے کے یا بے بڑی ہے بے، ہم لکھیں گے پھر یہ نوک نکالیں گے. سمپل یا اگر ہم لکھیں گے تو اس کا یہ طریقہ ہے. یہ دیکھیں سمپل سا یہ اسٹروک بنائیں گے. اس کے بعد اس کو پیچھے ہم نے یہ اسٹروک لگا کر یا کو مکمل کرنا ہے. تو یہ آپ کا حروف تہجی جو ہے یہ مکمل ہو چکے ہیں. یہ دیکھ لیجئے، ان کو الگ سے لکھ کر ایک پیج بھی میں آپ کو بھیج دوں گا. تو حروف تہجی الف سے یا تک، ان کی جتنی زیادہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں آپ کریں. تمام جو خوشنویسی ہے اردو میں، جتنی بھی رائٹنگ ہے وہ اسی پر مشتمل ہے. جب یہ رائٹنگ یعنی کہ یہ حروف تہجی آپ کے صحیح ہو جائیں گے میرے مطابق جیسے میں نے لکھے ہوئے ہیں، تو پھر آگے رائٹنگ جو ہے سیکھنے میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. ملتے ہیں کل کی کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.